ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا، جب ہم نے یہ کہا، آپ نے کہا کہ جناب اسلامی نظریاتی کونسل کا مقصد کیا تھا یا ان کے قیام کا مقصد کیا تھا، تو ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اجتہاد کے حوالے سے مطلب عصر حاضر کے جو علوم ہیں اس پر بھی آپ کی دسترس ہو، اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس پر بھی آپ کے دستر ہو، اس کے بعد آپ کو رائے کام کریں اور پھر اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل کا کام شروع ہوتا ہے۔ مگر ہمارے یہاں جو مولانا شیرانی کا موقف بظاہر ہمیں جو لگتا ہے وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان سے بالکل مماثل رکھتا ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک تو آپ نے خود ہی چونکہ اس میں خود ہی وضاحت کر دی کہ کیا ریزن ہو سکتا ہے۔ میں گزارش یہ کروں کہ آج آپ جس دور میں رہ رہے ہیں، میں اکثر بات یہ کرتا ہوں کہ ہم 2016 میں رہ رہے ہیں اور زمانے کے انداز بدلے گئے، اور پھر میں بارہا کہتا ہوتا ہوں کہ ہم نے جو ایک وہ کہا تھا نا اقبال نے، مطلب اس عظیم ہستی نے ایک بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ آئین نو سے ڈرنا اور طرز کوہن پہ اڑنا۔ یہ دیکھیں نا، وہ جو چینج ہوتی ہے، وہ جو ڈائنامزم آف لائف ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ آج آپ کی بچیاں کمال کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، فتویٰ لگانے کو 52% جو آپ کی آبادی ہے آپ اس کو گھروں میں مقید رکھنا چاہتے ہیں، نہیں، پھر آپ کہتے ہیں جناب ہم 21ویں صدی کا مقابلہ کریں گے۔ دیکھیے آج آپ کی بچی نے تاریخ رقم کر دی جب اس نے پائلٹ کا کورال پہن کے آپ کا فائٹر ایروپلین اڑا دیا اور پھر شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو گئی۔ آپ نے تو اٹھا کے اس کو گھر میں چادر اور چار دیواری کے اندر قید کر دیا تھا۔ میں ایک اور پوائنٹ آپ کو یہ بتاؤں، میرا جی ابھی ہم ایک چھوٹا سا ایک پروگرام ہم کرنا چاہ رہے ہیں، ابھی خواتین کا دن آ رہا ہے اور اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک ایسا سینٹر بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ دیکھیے 3 چیزیں ہیں، اگر ہم بچیوں کی تعلیم کی بات کرتے ہیں، آگے خواتین کا عالمی دن بھی آ رہا ہے، سب سے پہلے اس وقت ہماری بچی کو فارمل ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں ڈراپ آؤٹ بچیوں کا سب سے زیادہ ہے۔ میں ابھی نوشہرہ گیا اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں، وہاں جب ہماری کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن ہوا، وہاں مختلف دیہات میں ہم گئے، میں نام لے کے آپ کو جگہ کا بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا جی بچیوں کو اسکول ہم کیوں بھیجیں، بس ان کو مدرسے کی تعلیم دے دیں گے اور وہی کافی ہے۔ اب آپ گزارش یہ ہے کہ ایک ہم ایسا سسٹم ہونا چاہیے، اور یہ وزیراعظم نے اپنی پالیسی بنا رہے ہیں اور ہم ان سے التماس بھی یہ کریں گے، استدعا بھی کریں گے کہ ایک ایسا سینٹر ہونا چاہیے جس میں وہ بچیاں جو ڈراپ آؤٹ ہوئی ہیں ان کا فارمل ایجوکیشن پہلے مرحلے میں ہو، پھر اسی سینٹر پر ان کی ووکیشنل ٹریننگ ہو، کیونکہ اگر ووکیشنل ٹریننگ آپ انہیں دیتے ہیں، فارمل ایجوکیشن دیتے ہیں تو اٹ از آف نو یوز، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر اس کے بعد اسی سینٹر پر رہ کر آپ کی ایک ایسی مارکیٹنگ ٹیم ہو جس کے تحت آپ بچیوں کے لیے مارکیٹ سے تھوڑا تھوڑا سا کام لائیں۔ جب وہ بچی 100-50 روپے کما کے اپنے گھر جائے گی تو کچھ نہ کچھ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ والدین پہ بوجھ نہیں بنے گا۔ بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ کارآمد شہری جو ہے وہ زیادہ تخلیق کرنا۔ ہماری جو خواتین ہیں، جیسے ہم بار بار اس پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ 52% بنتی ہے کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے۔ دنیا بھر میں ایک مسلمہ اصول ہے کہ جب آپ اپنی آدھی آبادی کو گھروں میں بٹھا دیں گے یا اس سے کام نہیں لیں گے تو اس کا نتیجہ کسی طور پر تعمیر و ترقی کی صورت میں ظاہر نہیں ہو سکتا۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ جی کراچی سے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، محمد اشرف بات کر رہا ہوں سر۔ ایک تو عورتوں کے بارے میں دیکھیے آج کل ہمارے یہاں کا معاشرہ یہ ہو گیا ہے، ہمارے والدین پہلے یہ تھا کہ کماتے 10 لوگ پالتے تھے، اب والدین نہیں سوچتے میری بچی پڑھ رہی ہے نا، اب مہنگائی اتنی ہو گئی دہیج کی، وہ کہاں سے پورا کریں گے؟ وہ چاہتے ہیں میرے بچے 1-2 سال اسکول میں کہیں بھی ٹیچنگ کرنے سے کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جاتا ہے، ماں باپ کے سپورٹ مل جاتا ہے، تو یہ تو چھوڑ دیں گے لوگ، تو ایسے ہی بولتے نہیں ہیں۔ ہمارے جو نے فاطمہ کے ساتھ یہ لوگ تو اپنے خیبر پختونخوا میں برا نہیں مانے گا، وہاں عورتوں کو یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہاں کراچی میں آ کے عورتوں کا جلسہ کر رہے ہو تو جماعت اسلامی والے عورتیں بولتے ہیں ہمارا کلچر نہیں، بھائی عورتیں بھی سب کے لیے برابر ہوں، یہ تو منافع کر رہے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے یہاں جو مجھے اس کا سوال سمجھ آیا ہے کہ جو ہماری کلچر، جس طرح نوشہرہ کی آپ نے بات کی، مختلف جو کلچرز ہیں ہمارے اب خیبر پختونخوا میں ووٹ کا حق تو دیا نہیں گیا شعیب صاحب، اور بالخصوص یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ تبدیلی کے علم بردار ہیں۔ بیسک جو کام ہے وہ تو ہم کر نہیں رہے، اور بڑے بڑے کام کیسے کریں گے؟ جی ہمارے جو دوست جو یہ ان کا جو سوال مجھے بھی جو بات سمجھ میں آئی، ان کا ایک بڑا آسان سا وہ تھا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جی ہم جو بیسک ایجوکیشن دے دیتے ہیں بچیوں کو تو اس کے بعد ہم ان کو ٹیچنگ کروا کے اور وہ تھوڑا سا اپنے گھریلو اور یہ شہری علاقوں میں، جی شہری علاقوں میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں، ہمیں اس کانسیپٹ کو چینج کرنا ہوگا۔ کتنی بچیاں ہماری آپ کہاں کھپائیں گے، کتنے ٹیچنگ کے ادارے موجود ہیں، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پھر اس کی وجہ سے سب اسٹینڈرڈ ٹیچنگ ہونا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ وہ بچیاں جو کوالیفائڈ اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو اسکولوں کے انسٹیٹیوشنوں نے کم بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جو ایک ٹیکنیکل ہینڈ ہے، ایک ہنر مندی ہے، ہنر مندی کو آپ کلب کریں ایجوکیشن کے ساتھ، اور پھر ایسے حالات ایسے آپ ان کے سامنے انوائرمنٹ کریٹ کریں۔ دیکھیے بہت عرصہ پہلے میں آپ کو بتاؤں، آج سے کم از کم 30 سال پہلے ہمارے پاس ایک ماڈل موجود ہے، ہمارے ایک مفتی عزیز الرحمان عثمانی تھے کراچی میں، انہوں نے ایک مدرسہ قائم کر رکھا تھا
ظہیر صاحب بہت کام ہے اور بہت دنیا نے کنٹریبیوٹ کیا. اس مدرسے کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ صبح بچوں کو پہلے فارمل ایجوکیشن دیتے تھے, دن میں وہ ان کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے, اور شام کو ان کا مدرسہ, اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ملکہ کارخانہ تھا. مفتی صاحب مفتی صاحب اب اس زمانے میں, آج سے 30 سال پہلے, مفتی عزیز الرحمان عثمانی ان کا نام ہے, اور عثمان پارک کراچی لیاری, وہ لیاری جس کو لوگ صرف عزیر بلوچ کے حوالے سے جانتے ہیں, میں لوگوں کو یہ گزارش کرتا ہوں بارہا کہ لیاری بڑی قیمتی جگہ تھی. میں لیاری سے میری گروتھ ہوئی ہے. لیاری میں مفتی عزیز الرحمان عثمانی جیسے لوگ تھے. وہ مفتی صاحب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بہت ان کے درجات بلند کرے. ظہیر صاحب اس زمانے میں وہ کسی سے کوئی یہ جو ہوتی ہے نا خیرات صدقہ کھالیں, ان کے مدرسے میں ان چیزوں کی پابندی تھی. اچھا, وہ بچہ جو تیسرے حصے میں, دن کے تیسرے حصے میں, وہ بچہ کیا کرتا تھا, مفتی صاحب اس زمانے میں خود وہ کام ان کے لیے مارکیٹ سے لاتے تھے, چھوٹے چھوٹے, کوئی بنائی کا کام, کوئی پیکنگ کا کام, کچھ. اب ہوتا یہ تھا کہ وہ بچہ وہاں پہ بیٹھ کے مزدوری کرتا تھا. وہ جو پیسے ارن کرتا تھا اسی سے ان کا نظام زندگی چلتا تھا. یہاں تک کہ جب 4 سال درس نظامی کے بعد بچہ فارغ تحصیل ہوتا تھا تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ مفتی صاحب 8-10 ہزار روپے جو اس نے اپنے کمائے ہوتے تھے نا 4-5 سال میں, اس کے پیسے جمع ہوتے تھے, اور ان کے پاس ایک بڑا خوبصورت رجسٹر بنا ہوا ہوتا تھا جس میں ہر بچے کی روز کی آمدنی اور اخراجات کا انہوں نے اس پہ رکھا ہوا تھا سسٹم. تو وہ ان کو 8-10 ہزار روپے اس بچے کو دیتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ بیٹا کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا. ہمارے مدارس کا یہی المیہ ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ جب وہ مدارس سے پڑھ کے جاتے ہیں فارغ تحصیل وہ نوجوان, وہ کیا کریں گے؟ ان کی جو ایجوکیشن ہے, جو تعلیم ہے, ان کی کھپت نہیں, کتنی مساجد ہیں, کتنی مدارس ہیں. کیونکہ آپ نے ان کی خودداری ختم کر دی نا. سب سے پہلے تو آپ نے ایک بورڈ لگا دیا کہ یتیم اور نادار اور مستحق طلبہ کی مدد کیجیے. مستحق آپ اور میں جب پڑھ رہے تھے تو ہم مستحق نہیں تھے؟ یا آج آپ کی ہزاروں بچیاں, ہزاروں بچے, آپ آ کے یونیورسٹیز میں دیکھیں. کل میرے پاس 3 بچیاں آتی ہیں کلاس وہاں پہ کہ جی ہم تینوں بہنیں, اور ہمارے والد صاحب سڈن کولیپس کر گئے ہیں, ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, اور کچھ عرصے سے ہماری آمدنی کا ذریعہ بند ہو گیا. تینوں موسٹ ٹیلنٹڈ بچیاں, میرے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. یونیورسٹی کا ایک اپنا, چونکہ آپ کو پتہ لمیٹیشنز ہوتی ہیں, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا میں یہ بچیاں, یہ اتنا قیمتی اس ملک کا اثاثہ ہے, یہ دیکھیے ان کی ایجوکیشن یہاں پہ آ کے ختم ہو جائے گی. خیر ہم ان کی تو بحالی کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ان کو ریٹین لیکن ایسی کتنی بچی ہیں, لیکن ہر کوئی بچی کے لیے تو ایسا کوئی پروویژن اویلیبل نہیں ہے. تو سارے ہی مستحق ہیں, سارے ہی نادار ہیں. اور میں تو کہتا ہوں ویسے بھی ہم مطلب سیاسی طور پہ تو ویسے ہی ایک یتیم قوم ہے. تو گزارش یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ یہ بورڈ لگا کے اور یتیموں کے نام پہ ہم لوگ بکرے کھانا شروع کر دیں. ابھی آپ نے ذکر کیا ایسے مدارس ہمارے یہاں کتنے ہیں, ایسے سکول ہمارے یہاں کتنے ہیں. یہ مدارس بھی ہو سکتے ہیں, ایسے سکولوں میں بھی ہو سکتا ہے, مگر نہیں ہو رہا. ایک اور کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. کیا حال ہے جناب؟ سر یہ میں ایک چھوٹے سوال گزارش کرنا چاہوں گا. جی جی. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہو یا ہمارے جو ٹی وی پر جو حضرات آتے ہیں, یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم سے یہ ہو جائے گا, تعلیم سے وہ ہو جائے گا. میں صرف یہ میں پڑھ آدمی ہوں, میں یہ صرف گزارش کرنا ہوں کہ تعلیم کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. ترقی کا تعلق ہے شعور سے. جی ٹھیک ہے, پوچھتے ہیں. کہتے ہیں جی تعلیم کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں بلکہ ترقی شعور کی نتیجے میں ہوتی ہے. تو شعور کیسے آتا ہے؟ ویسے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ویسے تو ہمارے دوست بہت شکریہ, مطلب جب ان پٹ دیتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا حوصلہ افزا ہوتا ہے کہ چلیں کم از کم کسی نے ہماری بات سے اختلاف تو کیا نا. دیکھیے میں ایک سیمینار میں گیا تو محترم اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ پھر کبھی موقع ملے تو یہ ضرور اس چیز کا بھی جواب دیں. ایک سیمینار میں گیا تو مجھ سے کسی بچے نے سوال کیا سیمینار میں, اور کافی بڑا آڈینس تھی, گیدرنگ تھی. تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا تعلیم واقعی کوئی معجزہ کر سکتی ہے؟ تو میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا بیٹا اگر آپ نے تعلیم کا اس وقت کوئی عملی مظاہرہ اور معجزہ دیکھنا ہے تو وہ معجزہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اگر آپ تعلیم کے معجزے پہ بلیو کرتے ہیں تو میں ایک اتنے گراس روٹ لیول سے میں اٹھا ہوں. میں نے جہاں سے سٹارٹ کیا ہے کہ اس گراس روٹ لیول کی, میں نے کہا میں صرف اگر آپ کو ڈائنامکس بتانا شروع کروں تو مجھے کئی گھنٹے چاہیے کہ میں کہاں سے میں نے زندگی کے سفر کا آغاز کیا. اور یہ صرف اور صرف اس تعلیم کی برکت ہے, یہ اس تعلیم کا معجزہ ہے کہ جس نے آج مجھے آپ سب لوگوں کے سامنے ایز اے گیسٹ کھڑا کیا ہوا ہے. میں گزارش یہ کروں میں بڑے احترام کے ساتھ کہ دیکھیے یہ شعور کس چیز کا نام ہے, یہ ویژن کس چیز کا نام ہے. یہ تعلیم بنیادی طور پر کسی دوسری چیز کا نام نہیں ہے, تعلیم شعور کی بلندی کا نام ہے. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے, یہ کنٹرڈکشن, یہ غلط فہمی ہمیں بڑی دور کرنی ہوگی من حیث القوم.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 4 کتابیں پڑھا دینے سے، طوطے کی طرح بچے کو انگریزی رٹوا دینے سے یا اس کو ٹائی پہنا دینے سے اور کچھ ایک مشکل نام کے انگریزی میڈیم اسکول میں بھیجنے سے ترقی آ جاتی ہے۔ میں پھر گزارش کروں گا، تعلیم آپ کے شعور کی بلندی کا نام ہے، اور یہ اس وقت آتی ہے جب آپ ایک ایسے نظام کے اندر ہوں جہاں آپ کی جو ایک انٹلیکچول ایبیلٹیز ہے نا، جہاں آپ کی ذہانت پہ کام کیا جائے، جہاں آپ کے رٹے پہ کام نہ کیا جائے، جہاں پر آپ کی صرف کاسمیٹکس پہ کام نہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں جو نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے وہ اس لیے یہ اٹھانے میں حق بجانب ہے، میں ان کی بھی اس بات کی تائید کروں گا کہ جب آپ کے ایجوکیشنل سسٹم انحطاط کا شکار ہوا، جب آپ کے پاس نو ٹیئر، آپ کو یاد ہوگا ظہیر صاحب، میں نے آپ ہی کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ہمارے ایک تو ہوتا ہے نا کہ 3 طبقے 2 طبقے 4 طبقے ہوں نا تعلیم کے اندر، ہمارے ہاں 9 طبقاتی نظام ہے، 9 طبقاتی نظام تعلیم ہے۔ جی آپ گلی محلے کے ایک چھوٹے سے اسکول سے شروع کریں، پرائیویٹ اسکول سے جو 150 یا 200 یا 300 روپے فیس لے کے کام کر رہے ہیں، وہاں سے شروع کر کے، اور آپ جب ایچیسن اور گرامرین پر پہنچتے ہیں نا تو اس کے درمیان 9 طبقے آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں آپ کے پروگرام میں آپ کو ان 9 طبقوں کے اندر کی جو کھینچ چاتانی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دوست کو یہ کہنا پڑا کہ یہ تعلیم انسان کو شعور کیسے دیتی ہے۔ ڈاکٹر شعیب احمد صاحب معروف اینکر پرسن ہے، دانشور، درس و تدریس سے آپ کا جو تعلق ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین، ہمارے کالر نے بڑا اچھا سوال اٹھایا کہ تعلیم کا کیا معجزہ ہے یا تعلیم کس انداز میں شعور دیتی ہے۔ ہمارا جو انحطاط ہے اور جو مغرب کی ترقی ہے وہ ایک بڑا کھلا معجزہ ہے۔ ہمارے جو مسائل ہیں اور مغرب کے جو ہمارے وسائل پہ مغرب کا جو قبضہ ہے، یہ تعلیم کا بڑا معجزہ ہے۔ ہماری جو مشکلات ہیں، ہمیں جو ذب و حالی نظر آتی ہے، وہ اسی بدولت ہے کہ ہم تعلیمی انحطاط کا شکار ہیں۔ جب ہمارے ہاں تعلیم نہیں ہے تو ہماری ذب و حالی ہے۔ بلکہ پاکستان کیا، اگر آپ عالم اسلام پہ نظر دوڑائیں، عالم اسلام کے جو مسائل ہیں، مسلم ممالک کے مسائل اسی لیے ہیں کہ ہمارے ہاں تعلیم نہیں ہے۔ ہم مسلم اشرافیہ ہماری اس انداز میں قابض ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو تعلیم نہیں دے رہی۔ جو آپ اس پر غور کریں گے، تعلیم کا، علم کا، شعور کا، اور جو آپ نے یہ کہا کہ جو تعلیم کی بدولت ہی شعور آتا ہے۔ شعور کیسے آئے گا؟ جب آپ علم حاصل کریں گے۔ یہ بڑا ایک وسیع مضمون ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم نے کچھ سیکھا، انشاءاللہ آئندہ کسی مزید نشست میں اس پر مزید بات ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظہیر الدین بابر کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔